أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا، نہ بناؤ تم الہین اثنین، دو معبود، یعنی دو معبود نہ بنانا۔ انما هو الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ فإیایا فرہبون، اس لیے بس مجھی سے ڈرا کرو۔ فإیایا، مجھی سے، فرہبون، تم ڈرو۔ اب مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر ایک چیز کو اس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، انسان کو اس نے پیدا کیا، لیکن کہتے تھے کہ باقی ہمارے کام، یہ فلاں بت جو ہے فلاں کام کرتا ہے، فلاں دیوتا فلاں کام کرتا ہے۔ 360 جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے یا مختلف ان کے نظریات تھے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہ دو کا عقیدہ نہ رکھو۔ اور ایک دوسری قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر 2 الہ ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ اگر کسی بھی ادارے کے اندر 2 سربراہ ہوں، 2 اس کا نظام چلانے والے ہوں، تو ایک کہے کہ ادھر، دوسرا کہے ادھر، اگر نعوذ باللہ 2 ایسے ہوتے تو ایک کہتا سورج ادھر سے نکلنا ہے، کہتا ہے ادھر سے نکلنا ہے، یہ مختلف جتنے بھی امور ہیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الہ ایک ہی ہے، انما هو الہ واحد، جب وہی ایک الہ جس نے پیدا کیا، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اسی اللہ سے ڈرو۔ فإیایا فرہبون، اللہ فرما رہے ہیں میں یہ اللہ، لہذا مجھے سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کیا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے صرف اس اللہ کا ہے، اللہ کا اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، اسی کا راستہ اختیار کرنا یعنی ضروری ہے کہ جب وہی اللہ ہے، اسی کا کائنات کے اندر نظام چلتا ہے، وہ اکیلا ہے، تو اس کا ماننا ضروری ہے۔ پھر فرمایا افغیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے، تتقون، تم ڈر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اسی ایک اللہ سے ڈرو کہ جو سارا کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، تو چاہیے تو یہ اس سے ڈرنا چاہیے، تم اس کو چھوڑ کے غیروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور دوسری بات کہ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مسکم، جب تمہیں کوئی چھوتی ہے ضرور تکلیف، فإلیہ تجارون، تو اسی سے فریادیں کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو۔ یعنی جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور اللہ ہی کی ذات سے نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تو پھر عقل کا تقاضا تو یہ اللہ کو مانو۔ جیسا کہ حضرت اکرمہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے وہاں سے، جب فتح مکہ ہو گیا، تو جب وہ جا کے کشتی کے اوپر بیٹھے تو وہاں جب وہ بھنور کے اندر پھنس گئی تو سب دعائیں کرنے لگے کہ اللہ، اے اللہ تو بچا لے، تو ہی بچانے والا، تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اگر اسی اللہ جس سے کو چھوڑ کے میں بھاگ کے جا رہا ہوں، یہاں بھی پناہ اس اللہ نے دینی ہے، اسی نے بچانا ہے، تو کیوں نہ میں اس اللہ کا ہو جاؤں۔ تو وہاں اس نے توبہ کر لی اور یہ کر لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد جو بھنور سے بچے تو واپس آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اور اس نے پھر اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس نے ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ میرے والد نے
اسلام کی مخالفت کے اندر حد کر دی تھی، اور میں جو ہے اسلام کی اطاعت کے اندر جو ہے آخری حدوں تک جانا چاہتا ہوں۔ تو اب بات کیا تھی کہ اس نے اسی بات کو سمجھا تھا، تو لہٰذا جب ساری نعمتیں اللہ کی ذات دیتی ہے اور پھر جب تکلیف آتی ہے تو بندہ آخر کار سارے اسباب جب منقطع ہو جاتے ہیں کہتا ہے اللہ اب تو ہی ہے۔ یہ صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں، کافر بھی آخر اسی پہ آتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے اور نام تبدیل ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تجہرون، تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب کشف ہٹا دیتا ہے ضر تکلیف کو عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو اچانک تم میں سے ایک فریق جو ہے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتا ہے، اللہ کا ساجی بنانے لگتا ہے۔ ان تکلیف آئی اس وقت پھر سارے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہٹانے والا ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے۔ جو ہی تکلیف ہٹ گئی تو فلاں جگہ گیا تھا یا فلاں چیز نے یہ کیا یا فلاں دوائی استعمال کی یا فلاں ٹوٹکا استعمال کیا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ پھر کہانیاں چل پڑتی ہیں۔ اس کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہٹانے والا اس مصیبت کو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب تکلیف کے اندر اللہ کو پکار رہے تھے، جب اللہ نے تکلیف دور کر دی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اور یہ کریڈٹ ان کی طرف لے کے تم کیوں جاتے ہو؟ حالانکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لیکفروا بما آتیناہم، لیکفروا تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کریں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتین جو ہم نے انہیں نعمت دی ہے۔ یعنی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا عملی طور پہ ناشکری کرتے ہیں۔ شکر کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ نے جب تکلیف آئی اس وقت صحت نہیں تھی، اللہ نے صحت دے دی، اب تقاضا شکر کا یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور اس نعمت کے اندر جو ہے صحت کے اندر یا اس بیماری یا جو تکلیف تھی اس کو اللہ نے ہٹایا، اس کے اندر اللہ دوام دیں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے فتمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے، اللہ کی ناشکری کرنی ہے، فتمتعوا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا کچھ عیش کر لو، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، فسوف ان قریب تعلمون، تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس کا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی ذات نے تکلیف ہٹائی، اللہ کی ذات نے بیماری کو دور کیا، اللہ نے تمہارے لیے حالات سازگار بنائے۔ جب اللہ کی ذات نے کیا سب کچھ تو اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کے جب تم اللہ کے غیر کو کریڈٹ دے رہے ہو، اللہ کے غیر کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لو، یہ چیزیں عارضی ہیں، اللہ پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا تھا۔ آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں اس کے لیے وہ لا يعلمون جس کو وہ نہیں جانتے ہیں، نصیبا حصہ، مما رزقناہم کہ ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے، مما رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے، جن کی حقیقت معلوم نہیں، کہ خود معلوم ہی نہیں کہ پتھروں سے تراش کے انہوں نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کا معلوم ہی نہیں، یا اگر کوئی کسی اور چیز کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی کوئی مخلوق ہے، کوئی بندہ ہے، اس کا بھی اسے معلوم نہیں کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ مجھے بچانے والا ہے، یہ میرے لیے کچھ کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بیچارہ خود کس حال کے اندر ہے، اس کا کیا بن رہا ہے، وہ کن لوگوں کی فہرست کے اندر شامل ہے، اس کا اسے معلوم ہی نہیں۔ تو یہاں مطلقاً فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں اس کے لیے جس کے متعلق وہ جانتے بھی نہیں ہے، نصیبہ حصہ رکھتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سارا کچھ میں نے دیا، لیکن کرتے کیا ہیں کہ بتوں کے لیے یا مختلف چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر تھا کہ وقف کر دیا جاتا تھا کہ فلاں چیز کے لیے۔ آج بھی مختلف ایسے اسباب ہیں کہ لوگ رکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ فلاں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے زکوٰۃ دینی ہے تو اس وقت دل کانپتا ہے، اس وقت جو ہے ہاتھ جو ہے پیچھے آ جاتے ہیں، اس وقت عشر نکالنا ہے، جو چیز نکالنی ہے، تو وہ اس کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے کہ جو اتنا زمین سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے اس پیداوار میں سے جو بتوں کے لیے نکالنا ہے، غیر اللہ کے لیے نکالنا ہے، تمام سے نکالتے تھے، اور جو اس کے لیے دینا ہے وہ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دینے سے وہ کتراتے تھے یا اس سے پیچھے ہٹتے تھے۔ اس کا فرمایا جا رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے دیتے، کیونکہ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں، تو اب وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تاللہ
اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ البتہ ضرور پوچھا جائے گا عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ کہ اس کے متعلق کہ کیسے تم بہتان باندھا کرتے تھے، یعنی تم سے ضرور باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ افطرا کوئی ایسی چیز کہ جس کا وجود نہ ہو، نئی گھڑی جائے، اسے افطرا کہتے ہیں۔ تو یعنی جب دوسرا کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے متعلق یہ چیزیں بنانا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم کر لو، لیکن یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، یہ جو تم نے حصے مقرر کر رکھے تھے، اللہ کے شریک بنا رکھے تھے، کیسے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے، اس کے متعلق۔ اب مختلف مشرکین مکہ کی جو بیماریاں تھیں ان کو بیان کیا جا رحا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر ہی تھیں یا پہلے دور کے اندر تھیں، آج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے رائے ہدایت ہے، دستور حیات ہے۔ تو لہذا یہ بیماری اس دور میں پائی جاتی تھی اور اس سے پہلے بھی پائی جاتی تھی، آج بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے بعد آنے والوں میں بھی پائی جائے گی۔ تو لہذا سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، کہ اگر وہ بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو دور کرنا ہے، نہیں کریں گے تو جو انہیں سزائیں ملی ہیں، جو ان کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ اور قرآن سمجھنے کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو لاگو کیا جائے، دیکھا جائے کہ ہاں یہ ہمارے اندر چیز ہے کہ نہیں، اس ترجمے کو دیکھا جائے پھر پتہ چلتا ہے۔ اگلی بات کی جا رہی ہے وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں لِلَّهِ الْبَنَاتِ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ اللہ کہ وہ پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے مقرر کرتے ہیں، ادھر پسند کرتے ہیں، ادھر اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں، بیٹیاں بناتے ہیں۔ اب بنو کنانہ اور بنو خزاع قبیلے تھے عرب کے، تو انہوں نے ملائکہ کو جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے ان کو الہ بنا رکھا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے الہ ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا شریک انہوں نے بنا کے اللہ کی بیٹیاں، اور وہ کہتے تھے۔ اب اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو نعوذ باللہ اولاد سے پاک ہے، سبحان وہ پاک ہے، اس کو ضرورت ہی نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خود کیا کرتے ہیں کہ خود تو بیٹے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے پہلی تو بات ہے ہی نہیں، اولاد کی اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں یہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کی وجہ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ اور جب انہیں خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے ایک کو بالانثیٰ عورت کی دی جاتی ہے، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا تو ان کا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر کیا کرتے ہیں، ادھر اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ كَظِيمٌ اور کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے اس میں کڑتا رہتا ہے، یا اس کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہو گھر کے اندر کیوں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ یعنی خود ان کا حال یہ ہے، ان کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اللہ کا کوئی شریک کسی چیز کو بناتا ہے یا اللہ کے لیے گھٹیا چیز جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں۔ باقی تو اولاد سے اللہ کی ذات بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی پاک ہے، وہ اکیلا قل هو اللہ احد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ کی ذات پاک صاف ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ توارا من القوم من سوء اور اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یہ توارا چھپتا پھرتا ہے من القوم لوگوں سے، من سوء اس برائی کی وجہ سے، اس کو برائی سمجھتا ہے بندہ کہ میرے گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اگر آج بھی کوئی بندہ بیٹی کو عیب سمجھتا ہے، عیب تصور کرتا ہے، اس کے متعلق تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے، پرورش صحیح طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اگر شمع محفل بنا دیا تو وہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اگر اس نے صحیح تربیت کی، جس طریقے سے امہات المومنین ہے یا دین ایک اچھی عورت ہے جس کے متعلق، تو اس کے متعلق فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس طرح دو انگلیاں ہیں قیامت والے دن میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا، یعنی کتنا قرب، کتنا بڑا اعزاز۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کی، گھر کے اندر پالا پوسا، وہ کل قیامت والے دن اسے جنت کے اندر لے جانے کا سبب بنے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیں گی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ توارا وہ چھپتا پھرتا ہے من القوم لوگوں سے، من سوء اس برائی کی وجہ سے، جیسے وہ برائی سمجھتا ہے۔ حقیقت کے اندر بیٹی ایک رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ یہ کرتا ہے ما بشر بہ جو اس کو جس چیز کی خوشخبری دی گئی، یعنی بیٹی کی جب خبر دی جاتی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اوہو یہ کیا ہو گیا۔ فرمایا جا رہا ہے
کہ اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. ایمسکہ کہ چھوئے یعنی کس کے اوپر جو ہے ایک اہانت رہے، ذلت جو ہے اس کے اوپر وہ رہے، یا یدسو اسے دھسا دے فی التراب مٹی کے اندر، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا. فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کی حالت اپنی تو یہ ہے کہ یا تو رکھتا ہے تو سر جھکا کے رہتا ہے، ذلت سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، اور یا پھر یہ کرتا ہے کہ اسے زمین کے اندر دھسا دیتا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، تو اس کا واقعہ موجود ہے، اس وقت لوگ یہ کرتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں فرمائی جا رہی ہیں کہ خود یہ کرتا ہے، الا ساء ما يحكمون. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں. الا ساء خبردار، سا برا ہے، ما يحكمون جو فیصلہ کرتے ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے لیے بیٹے بنا رکھے، اور بیٹیوں کے اوپر ان کا حال کیا ہے، اتنے وہ شرمندہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو انہیں انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں اللہ کے لیے اولاد ہے ہی نہیں اور بنانی نہیں چاہیے تھی، اگر بنا رہے تھے تو کم از کم وہ درجہ تو رکھتے جو اپنے لیے تھا، نعوذ باللہ. تو بہرحال اللہ کی ذات اولاد سے پاک صاف ہے. پھر فرمایا جا رہا آخری آیت مبارکہ ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. للذین، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مثل السوء، یعنی یہ چیزیں بری مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں. وللہ المثل الاعلیٰ، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں. وللہ المثل الاعلیٰ، اعلیٰ درجے کی صفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی صفات دینے چاہیے تھا کہ اس کی طرف رجوع کرتے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. الحکیم، العزیز یعنی غالب ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے غلبے کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی اس غلبے کو، اللہ کی طاقت کو روک لے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کافر کیوں غالب آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیوں اللہ کا حکم یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے، پھر بھی اللہ کی جو غصہ ہے وہ جوش کے اندر کیوں نہیں آتا ہے، اللہ کی ذات ان سے انتقام کیوں نہیں لیتی ہے. اس کا جواب ہے کہ الحکیم، غالب بھی ہے لیکن وہ جب نہیں بدلہ لیتا ہے، بعض اوقات مسلمان پٹ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات حق والے کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہوتا ہے، تقاضا یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ اس کو بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں یا کسی اور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا کہ اللہ کی ذات کی اپنی حکمتیں تھیں کہ چھانٹی کرنا چاہتے تھے، جو جن کو نوازنا چاہتے تھے وہ سارے کرم اللہ نے فرمائے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات تو غالب ہے اور حکمت والی ہے. اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا الہ العالمین، ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین، ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله خيرا كثيرا.